وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں بنایا اللہ نے اولاد، اس کے لیے پاکی ہے. والغنی، وہ زوردار ہے، وہ غیر محتاج ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے. الغنی، قدرتوں کا مالک. اس لفظ میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر کوئی ناحق آپ کو تنگ کرتا ہے وہ چارہ کار نہیں ہے، آپ اس کے محتاج ہیں، تو جب اس کی مجلس سے اٹھنے لگے تو 3 دفعہ پڑھ لو یا غنی الشکور، یا غنی الشکور. وہ حاجت اللہ پوری کر دے گا، ہمیشہ اس شخص سے تیری جان چھوٹ جائے گی. مولانا روم آئے تھے خواجہ عبید اللہ احرار کے پاس، ان کے بڑے ریلے ٹیلے، بڑی مال و دولت دیکھ کر کئی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا نہ مردس آن کی دنیا دوست آ رہا. یہ کیا ولی اللہ جو اتنے استبل اونٹوں کے، اتنے گھوڑوں کے، اتنے لاکھوں بھیڑ بکریاں، اتنے غلام کنیزیں. کیا کہا؟ نہ مردس آن کی دنیا دوست دار. وہ کون سا ولی ہے بھائی جو اتنے پیسے رکھتا ہے؟ مولانا خواجہ عبید اللہ احرار نے سنا، جواب نہیں دیا. الیک سے الیک ملاقات. مولانا روم رخصت ہوئے ملتان جا رہے تھے، راستے میں کہیں ڈاکہ ہو گیا تھا، مہمان دیکھ کے اس کو پکڑ لیے. خواجہ عبید اللہ احرار کو پتہ چلا، اپنے گماشتوں کو کہا ارجین بھر کے لے جاؤ، مولانا کو چھڑاؤ، قیمتی آدمی. مولانا واپسی پر شکریہ ادا کرنے آئے. تو پہلے کیا کہا تھا؟ نہ مردس آن کی دنیا دوست دار. اب ان کو دیکھ کے خواجہ عبید اللہ احرار نے کہا اگر دارت برائے دوست دار. میرا مال تو دین اور دوستوں کے کام آ رہا. نہ مردس آن کی دنیا دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت. دوسرا درجہ مال کا ہے کہ دوست و احباب پہ خرچ ہو جائے. ولا شفاعہ، نواز سفارش چلے گی. تیسرا درجہ پھر مال کا یہ کہ اسے کسی بڑی جگہ صرف کر لو اور باطل کا سر کچلا دو. والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ بڑے ظالم ہیں. اگر تم نے وقت پر خرچ نہیں کیا تو کافر غالب آ جائیں گے اور ان کے غالب آنے میں تیری خیر نہیں ہوگی. داؤد علیہ السلام کے والد فوجی تھے، یہ چھوٹے بچے تھے. حضرت شموئیل کو حکم ہوا، انہوں نے طالوت کو کھیلا بھیجا کہ اس شخص کے گھر میں ایک بچہ ہے، وہ آ جائے اور وہ تیر چلائے، جالوت مر جائے. کوئی ایسا نر فرزند ہو کہ جس کا تیر چلے اور بش مردار ہو جائے. اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا تیر تو چل جائے گا کہ بش کا بیٹا مردار ہو جائے گا ان قریب. داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ نوجوان تھے اور آنکھیں دکھی ہوئی تھی. تو اس نے کسی سے پوچھا کہ کدھر ہے جالوت؟ انہوں نے کہا کہ وہ سامنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا. تو اس کے پاس مچوگنا تھا، مچوگنے میں وہ پتھر ڈال کے وہ جو ایسا مارا، ٹھاک یہاں جا کے لگا. وہ تو ایسے موٹا تازہ تھا، ہری پگڑی باندھا ہوا، دڑام نیچے گر گیا، گن بلا کھا چکا تھا. بس شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے اور مارا داؤد علیہ السلام نے جالوت کافر کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دے دی ان کو اللہ نے سلطنت اور نبوت. یہ داؤد کے بارے میں ہے. کہتے طالوت نے پھر اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرائی اور طالوت کے بعد حضرت داؤد باقاعدہ بادشاہ ہو گئے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھا دیا ان کو جو اس نے چاہا، جو اللہ نے چاہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر نہ ختم کرتا اللہ لوگوں کو بعض پر، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں کوہرام مچ جاتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ فضل والے ہیں کائنات پر. یہ جو بعض مر جاتے ہیں، بعض رہ جاتے ہیں، بعض جیت جاتے ہیں، بعض ہار جاتے ہیں، اللہ فرماتے اس میں میری حکمتیں ہیں، تم نہیں سمجھتے اس کو. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بہت بڑے واقعات اولیاء و بزرگوں کے مجاہدین کے لکھے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو ہم پڑھتے ہیں تم پر برحق. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ بڑے پیغمبروں میں سے ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ،
یہ جتنے پیغمبر ہیں بعض کو برتری دی ہم نے بعض پر. ایک نبی ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا مرسل ہے. جس کو وحی ہوتی ہے وہ نبی ہے، جس کو ذمہ داری قوم قبیلے کتاب کی وہ رسول ہے، جن کو آسمانی سیر بھی کرائی جاتی ہے وہ مرسل ہے یا خصوصی معجزات دی جاتی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعضوں نے باتیں کی اللہ سے، جیسے حضرت آدم نے اور موسیٰ نے. ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے بعضوں کے درجے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم دے چکے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے تائید کی تھی ان کی پاک فرشتے سے. جبریل اکثر آتا جاتا تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد تھے. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کی کہ آ بھی گئی تھی ان کے پاس دینی دلیلیں. خدا تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پروگرام گرم رہے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن ان کا اختلاف ہی ہوا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، پس ان میں بعض ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں بعض کافر رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے. جہاد شروع تھا نا، جہاد ختم ہو رہا، تو وہی جہاد کی باتیں پھر شروع. حکمت ہے، پورا قصہ جہاد کا سنایا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کر گزرتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں. وہ کسی کی دعا، کسی کی ندا، کسی کے جہاد و انفاق کا پابند نہیں. جالوت کو ختم کرنا تھا تو طالوت کو کونے سے لے آئے. طالوت کو بلند کرنا تھا تو معجزات دکھائے. جالوت کو ڈھیر کرنا تھا تو داؤد بچے کو میدان میں لائے. اللہ، جہاد جب ہر طرح مکمل ہوا، حکمتیں بھی بیان کی کہ دنیا میں ہمیشہ ریلا پیلا ہوگا، گڑبا گڑوبا رہے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خوب تسلی سے تیاری کرو. جان تو حاضر ہے، مال صرف کرو. جان تو کسی موقع پہ جائے گی، مال ہر وقت چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو. مما، اس مال میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی. پہلی بات یہ کہ مال ہمارا، ہم نے تمہیں دیا ہے. سورۃ حدید میں تم کو عارضی بٹھایا ہے. دوسری بات، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم نے خرچ نہیں کیا تب بھی بچ جائے گا، رہ جائے گا. تیسری بات، اور جو تم خرچ کرو گی فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، یا فَيُخْلِفُ، جو تم خرچ کرو گے وہ پیچھے سے بڑھا کے لائے گا. چوتھی بات، مال تمہارا صحیح، مجھے قرض دو. آئے ہائے، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جس نے خدا کو قرض دیا اللہ اس کو بہت بڑا چڑھا کے دے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر لو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا. من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی. مال کائے کے لیے لے جاؤ؟ وہاں کچھ پلاٹ خریدنا ہے کیا؟ ولا خلا، نہ دوستی چلے گی. مال اس لیے ہے کہ دوست پہ خرچ ہو جائے. سبحان اللہ.